سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کی ریلی کے شرکاء اور پولیس میں جھڑپوں کا مقدمہ درج۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ نون میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسدادی دہشت گردی سمیت 11 دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمے میں عامر مغل، شعیب شاہین، زبیر خان مرکزی ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین اور عامر مغل کی ہدایت پر ریلی شرکاء نے پولیس پر حملہ کیا۔ انسپکٹر اعجاز شاہ سمیت 8 اہلکاروں سے اینٹی رائٹس کٹس چھینی گئیں۔ تفصیلات جانیں گے عادل تنولی سے۔ عادل، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں 8 ستمبر کی شام 26 نمبر چنگی کے اوپر اسلام آباد پولیس کا اور پی ٹی آئی کارکنان کا جو تشدد سے اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو زخمی ہوئے ہیں اس کا باقاعدہ طور پر مقدمہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ سمیت مجموعی طور پر 11 دفعات کے تحت اسلام آباد کے تھانہ نون میں سرکار کی مدیت میں درج کر لیا ہے، جس میں اقدام قتل، کار سرکار مداخلت، باوردی اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی، مزاحمت کی دفعات جو ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں۔ مقدمہ سرکار کی مدیت میں جو درج کیا گیا ہے اس میں سرکار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شام کے وقت جو ہے وہ عامر مسعود مغل جو کہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شعیب شاہین، ان کے حکم کے اوپر، ان کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ زبیر خان جو ہے وہ ایک جلوس لے کر آئے ہیں، جنہوں نے آ کر پولیس کے اوپر بلا اشتعال جو ہے وہ پتھراؤ شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مشتعل ہجوم جو ہے وہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ انسپیکٹر کے ساتھ جو اہلکار ڈیوٹی کے اوپر موجود تھے ان سے اینٹی رائٹ کٹس اور اسلحہ جو ہے وہ بھی چھینا گیا ہے اور ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 8 سے 10 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے۔ زخمی اہلکاروں کو جو ہے وہ طبی امداد دی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو کارکنان تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ اشتعال پھیلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیلا گیا اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے جو ہجوم 26 نمبر چنگی کے اوپر موجود تھا اس کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ جو ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا مقدمہ جو ہے وہ سرکار کی مدیت میں اسلام آباد کے تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے کا وقت تھا اور 7 بجے تک کیونکہ جلسہ ختم نہیں ہوا، جو جی ٹی روڈ ہے مین ترنول کی، وہاں پر کارکنان موجود تھے، نعرے بازی کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو حکم دیا گیا تھا کہ بند سڑکیں کھلوائی جائیں۔ عادل تنولی، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کی تقرری کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف انٹرا اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس چودھری محمد اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اسی سے متعلق مزید معلومات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق نے ہمیں جوائن کیا۔ جی محمد اشفاق، کیا مزید ڈیٹیلز ہیں؟ رکنی بینچ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور عدالت نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر فوری طور پر بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال اور جسٹس احمد ندیم مرشد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی اور اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ نے یہ بتایا کہ درخواست میں نگران حکومت کا چیئرمین نادرا کی تقرری کا نوٹیفکیشن چیلنج ہوا تھا۔ درخواست گزار نے درخواست میں صرف نگران حکومت کے نوٹیفکیشن کی حد تک محدود رہی اور اس حوالے سے مزید دلائل نہیں دیے۔ سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزار نے کبھی بھی نئے رولز کو چیلنج نہیں کیا اور اسی بنیاد پر سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے برعکس ہے اور سنگل بینچ میں چیئرمین نادرا کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی حقائق سے برعکس ہے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کر لیا ہے اور عدالت نے چیئرمین نادرا کی تقرری کو کالعدم قرار دینے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ فوری طور پر معطل کرتے ہوئے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ محمد اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات فراہم کی۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی زین قریشی، شیخ وقاص اکرم، عامر ڈوگر اور اویس احمد چٹھا پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کر لیے گئے۔ اسلام آباد پولیس نے مولانا نسیم شاہ، یوسف خان اور احمد شاہ سمیت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تمام پی ٹی آئی ارکان کو حراست میں لے لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد متعدد ارکان پیر کی شام سے ہی پارلیمنٹ میں رکے ہوئے تھے۔ شیر افضل مرول، شعیب شاہین اور زبیر خان کو پارلیمنٹ سے نکلتے ہی گرفتار کر دیا گیا۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اتار دوں گا، میں رلاؤں گا آپ کو، سڑکوں پہ رلاؤں گا آپ کو۔ وہ آئین اور قانون کی باتیں اس وقت اگر کی ہوتی
इस शख्स को समझाया होता जो वहाँ बैठता था उस वक्त, जो हाथ मिलाने ना मिलाने खातर ये कुर्सियाँ छलांगे लगा के यहाँ से आता था। मुझे याद है, अगर हमारे इन कोलीग्स को, दोस्तों को याद नहीं है, यहाँ से वो चलते थे, एक चेयर से दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, यहाँ मुझे वहाँ पे ना जाना पड़े। ये एक तारीख है इस पार्लियामेंट की, इस जमहूरियत की, और हमारे अपनी स्टेबलाइज करें। आप अपने सारे सिस्टम को होस्टेज बना लें। इसलिए आपको इतनी फॉलोइंग थी कि आप 9 मई का वाक़या कर दें। आपने पाकिस्तान की इतनी बड़ी साजिश कर दी। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया कि मैंने क्या करना है। हदूद किसी ने, ना कोई जलसे में जाता है तो ना किसी बैन छोड़ते हैं, ना माँ छोड़ते हैं। ये कौन सी कानून की अमलदारी है? और बार बार इंतजामिया कहती रही, एक रिटर्न आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, याद दहानी कराई गई, लेकिन कोई टस से मस हुआ। बातें तो वो करे जो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हो। हाई मॉरल छोड़ के तो आपको जमीन के अंदर 10-10 फुट दम से दबे हुए हैं। हमें तो वो गालियां करते, आज हमारी सारी कौम परेशान है। ये कैसा कल्चर है? माँ बाप की इज्जत नहीं है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। किस वजह से? इनकी वजह से। इन लोगों ने जो लोगों को बताया है कि ये करें, यही आपका राइट है, यही नौजवानों आपका फ्यूचर है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी मौका है, समझाएं जाकर। इतना चीख के अली मोहम्मद खान मेरे भाई हैं छोटे, ऑनेस्टली इज्जत है, लेकिन अगर इतना चीख के उसको अगर कहा होता तो मेरा शायद आज ये वक्त ना आता पाकिस्तान पे। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि आप दोबारा रिव्यू करें। इख्तलाफ बिल्कुल, हामिद साहब ने कहा इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है, बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मैं हूँ तो पाकिस्तान है। ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। कभी बांग्लादेश की बात की जाती है, कभी किसी और हवाला दिया जाता है तारीख का। तो ये अगर बातें करनी है तो फिर मेरा हाल है आपको अपने अंदर झांकना है, रिव्यू करना है, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने उस कल्चर को जो आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यही होगा तो यही इसका अंजाम होगा जो आप आज बातें कर रहे हैं। आज तो हाउस की इज्जत भी सबको तकरीम याद आ रही है, सभी को याद आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें सभी को जब हम कहें मिल बैठें, जब हम कहें यहाँ याद नहीं है ये नवीद कमर साहब को जब बिलावल साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, वो याद दिन नहीं है। अच्छा कदम बढ़ा ना आपके साथ, बढ़ गया ना कदम आपके साथ। जरदारी साहब ने कहा, शहबाज साहब ने कहा, आज शहबाज बेईमान हो गया जिसने बार बार मिन्नतें की कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार है। जैसे वैसे भी आप आ गए हैं, जैसे वैसे आप सिलेक्ट हो गए हैं, जैसे वैसे भी आपको बिठा दिया गया है। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आ रहा था सारे किस्से कहानियाँ जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जब 16 किलो यहाँ पे हीरोइन डाली गई और कुरान उठाया गया इनके एक वजीर ममलकत ने कुरान उठाया फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त ना इस्लाम था, ना मुसलमानियत थी, ना कुरान था, ना अल्लाह था, ना कोई चीज़ थी। कुरान उठाया था कि ये बिल्कुल सही है। आपको याद है ना राना साहब किस जगह पे आपको रखा हुआ था जेलों में? आप तो अब कहते हैं जी जहाँ एक्सरसाइज के सामान है, जहाँ 6 कमरे मिले हुए हैं, उसकी बातें नहीं या होती। तो इनको जो जहाँ रखा था, जहाँ रहे हुए हैं हम सारे, उनको वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं एक छोटी सी बात पे कि जी फलां को फलां से पकड़ लिया, फलां को फलां से पकड़ लिया। मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे खिलाफ FIR लाहौर में हो रही थी। याद होगा मेरे कलीग को मैंने उठ के कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, FIR लाहौर में हो गई है, मेरा नाम लिखा हुआ था। जब असद कैसर साहब इधर बैठे हुए थे, चीख के हम कहते रहे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक जज्बात में आते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए आए, जमहूरियत के लिए आए, आइन के लिए आए, कानून के लिए आए, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आए। आप तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं सारा कुछ कि हमें कुछ ना कहा जाए। आप कानून से बाला तर हैं, आप माँ बहन की गालियाँ दें, आप अदारों को तज़ीक करें, आप अदारों को टेक ऑन करें और फिर कहेंगे जी हमें कुछ ना कहा जाए। टच मी नॉट वाली बात तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमारी कुर्बानियों से जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने की थी? हमने साइन किए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसा
کلچر جو ہے پولیٹیکل کلچر یا ہیومن نیچر. میں نے جب عمران خان وہ کرین سے پتہ نہیں ٹرک سے گرے کہاں سے گرے تو وہاں ہاسپٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے 2 دن کے لیے اپنی کمپین الیکشن میں سسپینڈ کر دی. اس پارٹی کو یاد نہیں ہے کہ وہی نواز شریف تھا نا جس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جب محترمہ شہید ہوئی ہیں یہاں تو وہاں وہ فوراً وہیں سیدھے گئے, لوگوں روکا سیکیورٹی کی وجہ سے, وہاں رش آئی ہے, ہاسپٹل میں گئے 2-3-4 گھنٹے غمگین بیٹھے رہے. یہ پولیٹیکل کلچر تھا, یہ پولیٹیکل ویلیوز تھی. اس طرح کا تو ہم نے پاکستان ساری قوم مبتائی ہوئی ہے کہ یہ کیسا سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہاں جب پرائم منسٹر بنے ہیں 13 میں نواز شریف صاحب بنی گالہ میں گئے, بنی گالہ میں گئے چل کے, اور وہاں بات کیا ہوئی کہ مجھے سڑک دے دیں. یہی تھا نا, سڑک دے دیں مجھے بنی گالہ کی, اور انہوں نے کہا اسی وقت فوراً تعمیر کرو. تو میرا مطلب یہ وہ نواز شریف ہے جس نے کبھی بھی جب بھی عمران خان نے کہا رسپونڈ پازیٹیولی کیا, چاہے وہ خانم شوکت خانم کا ہاسپٹل ہو, چاہے اس کے پلاٹ ہوں, چاہے اپنے گھر کے پلاٹ غلط ایفیڈیوٹ دے کے غلط حلفیہ بیان دیا کہ میرے پاس نہ پلاٹ ہے, پہلے پلاٹ ایز اے کیپٹن مل چکا تھا, نہ میرے پاس پلاٹ ہے تو نہ میرے پاس گھر ہے, تو مجھے پلاٹ دیا جائے. ایک اور پلاٹ دے دیا. تو یہ باتیں مت کریں پلیز. آپ نے جہاں تک پہنچایا پاکستان کو یہیں سے رک جائیں, پیچھے لے آئیں اس کو. میری بھی آپ سے استدعا ہے, ہمارا دل بھی ذرا دیکھیں نا, خون کیا آنسو ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے. آپ کر کیا رہے ہیں, آپ جا کدھر رہے ہیں؟ بالکل آپ کے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو رائے گا مت کریں. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تاریخ ہے, تاریخ کو مت اس طرح لے کے آئیں کہ آگے کہیں کہ آگے والی نسلوں نے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی نظریہ نہیں کہ جب تک میری جان میں میں فلاں شخص کے ساتھ ہوں. یہ نظریہ ہے, کل کو وہ کوئی اور نظریہ لے کے اٹھ بیٹھے گا, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نظریہ, پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے. ابھی کہیں جب تک میری جان میں جان ہے, یہ کہیں جب تک میری جان میں جان ہے میں اچھائی کے ساتھ ہوں, میں قانون کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. آپ نے تو اس طرح کر دیا جیسے اللہ میاں کے بعد کوئی اور شخص آ گیا ہے. میں حیران ہوں, یہ کیسا نظریہ ہے؟ یہ تو کوئی نظریہ نہیں. قوم کو آج بھی وقت ہے, اگر لیڈر ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں تو پھر پولیٹیکل لیڈر بنے. یہ میری بات سنیں, آپ پچھلی ساری آپ اٹھیں, آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے. جب اسمبلی کی دور تھی میں نے گراسٹا کی ہے, اب میں علی محمد خان کو گراسٹا کی ہے. آپ چیمپئن مت بنے, آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنے. ہم نے بالکل آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم جانتے ہیں, اٹھا کے آپ اٹھاتے رہے ہیں یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ روکے کیا یہ مسئلہ ہے؟ کوئی ایک شخص بولے تشریف رکھیں, یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے. آپ نوید قمر جو بات کیا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. نوید قمر اپنی سوچ کی بات کرتا ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں جی اسپیکر صاحب, میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے, جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان, آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی. آج ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس کھڑے تو ان کے لوگوں کی وجہ سے. یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں, میرے منہ میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ایک فاشسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے, جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جب پارلیمنٹ پہ آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا, آپ نے سول نافرمانی کی, آپ نے PTV پہ حملہ کیا, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ اس طرح چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا.
चीखो पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़े ड्रामा बाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं। जी राणा मैं साहब, समझता हूँ रुक जाए, यही रुक जाए, जाए अडयाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू। मेहरबानी।